الحمد لله الذي من قال في كتابه من أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا والصلاة والسلام على من قال في خطابه لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وكما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محبت ذوق عقیدت الفت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں سلام کا عطیہ پیش کریں. اللهم صل على انتہائی واجب الاحترام قابل صدقی حضرات علماء کرام، معززین علاقہ، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، برادر مکرم محمد وقاص صاحب کے خصوصی حکم پر حاضری کا شرف حاصل کر رہا ہوں. دعا ہے اللہ تعالیٰ میری حاضری آپ احباب کی تشریف آوری اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرمائے اور ہمارے بزرگ جناب سعید صاحب اور اسی طرح اس علاقے کے جتنے مسلمان اس دنیا سے رخصت ہو گئے تمام مومنین کی بخشش کا ذریعہ بنائے اور ہمیں آخرت کی تیاری اور فکر کی توفیق نصیب فرمائے. بلا تمہید چند مقصودی باتیں کرنا چاہوں گا. اللہ تعالی نے جتنے بھی انبیاء کرام علیہم السلام کو بھیجا تمام انبیاء کے احکام تبدیل ہوتے رہے،
لیکن 3 چیزوں کی دعوت ہر نبی نے دی۔ نمبر 1 دعوت توحید۔ ہر نبی کی دعوت توحید کی تھی کہ یہ جو دنیا کا نظام ہے، یہ جو کائنات ہے، زمین ہے، آسمان ہے، سورج چاند ستارے ہیں، زمین پہ پہاڑ ہیں، اس میں چلنے پھرنے والی ہزاروں مخلوقات ہیں، یہ ویسے نہیں بن گئے۔ ان کو بنانے والی کوئی ذات ہے جس ذات کا نام اللہ ہے، اور وہ ذات وحدہ لا شریک ہے کہ یہ سب کچھ بنانے میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں اور عبادت میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں۔ تو عقیدہ توحید کی دعوت ہر نبی نے دی۔ دوسری دعوت جو تمام انبیاء کی مشترکہ ہے وہ دعوت رسالت ہے کہ ہر نبی نے اپنی نبوت کا اعلان کیا اور دنیا کو، اپنی امت کو یہ پیغام دیا کہ میں اللہ کا نمائندہ ہوں، اللہ کا بھیجا گیا پیغمبر ہوں، اللہ کے احکام مجھ پر بذریعہ وحی آتے ہیں جو میں تم تک پہنچاتا ہوں، اگر میری اتباع کرو گے تو کامیاب ہوگے، اگر میری اتباع نہیں کرو گے تو ناکام ہو جاؤ گے۔ یہ دوسری دعوت جو ہر نبی نے دی، جسے دعوت رسالت کہتے ہیں۔ اور تیسری دعوت جو ہر نبی نے دی، تمام انبیاء میں مشترکہ ہے، وہ دعوت فکر آخرت ہے کہ ہر نبی نے یہ عقیدہ بتایا، پڑھایا، سمجھایا، سکھایا کہ دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے۔ یہ جس دنیا کے اندر ہم رہ رہے ہیں، یہ دنیا فانی ہے، عارضی ہے، ختم ہونے والی ہے۔ اس دنیا نے ہمیشہ نہیں رہنا، یہ دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے۔ اس دنیا سے ہر کسی نے اپنے وقت مقررہ پر جانا ہے، اور پھر اس کے بعد منازل ہیں، قبر کی منزل ہے، برزخ ہے، حشر ہے، پھر اس کے بعد قیامت میں فیصلہ ہے، یا جنت ہے یا جہنم ہے۔ یہ ہر نبی کی دعوت ہے، اور یہ ضروریات دین میں سے ہے۔ جس طرح توحید و سنت پر، توحید و رسالت پر ایمان لانا ضروری ہے، اسی طرح آخرت پر، قیامت پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ اور یہ حقیقتاً اس نے آنا ہے، اس کا انکار نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں مختلف مقامات پر آخرت کا تذکرہ، قیامت کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ اِذَا السَّمَاءُ انفطرت وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرت وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرت عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ۔ دنیا کے اندر انسان کہتا ہے نا، میں نے رہنا ہے یہیں پہ، میں نے یہیں پہ زندگی گزارنی ہے، میں نے آگے جانا ہے یا نہیں جانا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِذَا السَّمَاءُ انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت، جب ستارے بکھر جائیں گے، وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرت، جب دریا جو ہے، یہ سمندر جو ہیں، یہ ابل جائیں گے، ابل کر بکھر جائیں گے، وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرت، قبریں پھٹ جائیں گی، عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، اس وقت انسان جان لے گا کہ اس نے آگے کیا بھیجا ہے اور پیچھے کیا چھوڑا ہے۔ تو یہ قیامت کا تذکرہ، آخرت کی فکر، یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جا بجا بتائی ہے، سکھائی ہے، سمجھائی ہے، اور ہر نبی کی مشترکہ دعوت ہے کہ آخرت کی فکر ہونی چاہیے، آخرت کا ذوق ہونا چاہیے، آخرت کو یاد کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، سورہ تکاثر
الہاکم التکاثر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا میرے صحابہ تم کیوں نہیں قرآن کی روزانہ 1000 آیات کی تلاوت کرتے؟ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ 1000 آیات کی تلاوت روزانہ کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی سورۃ التکاثر پڑھتا ہے، روزانہ 20 مرتبہ سورۃ تکاثر پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو 1000 قرآن کریم کی آیت تلاوت کرنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ چونکہ قرآن کریم میں آخرت کے متعلق، فکر آخرت کے متعلق 1000 سے زائد آیات ہیں، 1000 سے زائد آیات ہیں، اور سورہ کوثر فکر آخرت کی جتنی آیات ہیں سورۃ التکاثر یہ تمام آیات کا خلاصہ ہے۔ اس لیے جو اس ایک سورت کو 20 مرتبہ پڑھ لے گا اس کو 1000 آیات پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ اب یہ سورت یاد بھی کرنی چاہیے، پڑھنی بھی چاہیے، اللہ تعالیٰ 1000 آیات کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ جیسے مولانا کہہ رہے تھے کہ نیکی کا جو ہوتا ہے یہ پڑھ کے ملتا ہے، کی تھوڑی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا دیتے ہیں۔ تو الہاکم التکاثر، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الہاکم التکاثر، تم کثرت کے پیچھے پڑ گئے، تعداد زیادہ کرنے میں پڑ گئے، مال و دولت کی کثرت میں پڑ گئے کہ میرے پاس مال زیادہ ہونا چاہیے، میرے پاس دولت زیادہ ہونی چاہیے، میرے چچا کے بیٹے کے پاس، اور تکاثر یہاں پہ باب مفعلہ ہے، دونوں طرف سے کثرت، کہ میرے چچا کے بیٹے کے پاس موٹر سائیکل ہے تو میرے پاس گاڑی ہونی چاہیے، میرے چچا کے بیٹے کی ایک دکان ہے تو میری 4 دکانیں ہونی چاہیے، میرے چچا کے بیٹے کے پاس اگر اس کے بینک میں 10 لاکھ ہے تو میرے پاس 20 لاکھ ہونا چاہیے۔ یہ ہے الہاکم التکاثر، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ شروع کر دیا تم نے مال و دولت کی کثرت میں، عزت و شہرت کی کثرت میں، حتیٰ زرتم المقابر، یہی کثرت تم کرتے رہے اسی کثرت کے چکر میں۔ حالانکہ دنیا کے اندر انسان کو کتنا چاہیے، کتنی کثرت چاہیے، 60-70 سال کی زندگی کے لیے کتنی دولت چاہیے، 60-70 سال کی زندگی کے لیے اس کو کتنی زمین چاہیے، 60-70 سال کی زندگی کے لیے کتنا مال چاہیے اس کو، لیکن اس کے باوجود 10 فیکٹریاں چل رہی ہیں، اس کے باوجود فکر اس چیز کی ہے کہ 10 اور ہونی چاہیے، 10 لاکھ موجود ہے اس کی فکر یہ ہونی چاہیے، ہو رہی ہے کہ 10 کروڑ ہونا چاہیے۔ حالانکہ دنیا کی 60-70 سال کی زندگی کے لیے اس کو کتنی مال و دولت چاہیے، یہ ساری مال و دولت وہ دنیا کے اندر جمع کر رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے الہاکم التکاثر، تم کثرت میں پڑے ہوئے ہو، حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں تک پہنچ گئے، یہاں تک کہ تم قبروں کو آ پہنچے، قبروں کو آ پہنچے۔ اب اگلا جو جملہ ہے اس سورت کا اگر اس پہ غور کیا جائے، قرآن کہتا ہے کلا، تم یہ سمجھتے ہو کہ تم یہ مال و دولت جمع کرتے رہو گے، تم اسی لیے آئے ہو، کلا، ہرگز نہیں۔ یہ مال و دولت جمع، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیا کی فکر نہیں کرنی چاہیے، دنیا دین کے تابع ہو، فکر دنیا فکر آخرت کے تابع ہو تو پھر بالکل یہ مستحسن ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگنے کی تاکید فرمائی ہے کہ اللہ سے دنیا بھی اچھی مانگو، آخرت بھی اچھی مانگو۔ وہ دنیا کی کثرت مذموم ہے جسے ہم دنیا کے اندر یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہمیں آخرت کی فکر سے غافل کر دے وہ دنیا مذموم ہے، ورنہ اگر آخرت کی فکر ہو اور ساتھ ساتھ اللہ دنیا بھی دے دے تو یہ تو سونے پہ سہاگا ہے۔ فرمایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تم مال و دولت کی کثرت میں پڑے رہے، دنیا کی کثرت میں پڑے رہے، مال اکٹھا کرنے کی زیادہ کوشش میں مقابلہ کرتے رہے آپس میں، یہاں تک کہ قبروں کو جا پہنچے، اور تم یہ سمجھتے رہے کہ تمہیں پوچھنے والا کوئی نہیں، تم یہ سمجھتے رہے کہ تمہارا کوئی انجام نہیں ہوگا، تم یہ سمجھتے رہے کہ آخرت کی فکر کی یا نہیں کی دیکھا جائے گا۔ کلا، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، سوف تعلمون، ان قریب تم جان لو گے، ثم کلا سوف تعلمون، پھر ہرگز نہیں ان قریب تم جان لو گے۔ یہ سوف تعلمون، کلا سوف تعلمون 2 دفعہ آیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ کلا سوف تعلمون جو پہلا ہے اس کا مطلب قبر کی زندگی ہے، ثم کلا سوف تعلمون اس کا مطلب قیامت کی زندگی ہے۔
تو انسان نے دنیا کے اندر جو رہنا ہے، ایک انسان کو اللہ نے زندگی عطا فرمائی تھی عالم ارواح میں، ایک زندگی اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمائی تھی. یہ اس کی گونج ختم کر دیں، گونج ختم کر دیں، سادہ آواز کر دیں. ایک زندگی اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمائی تھی عالم ارواح کی، ایک زندگی اللہ تعالیٰ نے عالم بطن ماں کے پیٹ کے اندر عطا فرمائی، ایک زندگی اللہ نے یہ دنیا کے اندر عطا فرمائی. اب اس زندگی کے بعد اس زندگی کے لیے وہ موت ہے، لیکن حقیقت میں وہ اگلی زندگی ہے، وہ قبر کی زندگی ہے، اور اس کے بعد جسے برزخ کی زندگی بھی کہا جاتا ہے، اور اس کے بعد آخرت اور قیامت کی جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندگی ہے، جس میں موت نہیں، جس میں زندگی ہی زندگی ہے، یا جنت ہے یا جہنم ہے. تو یہ جو فکر آخرت ہے یہ انتہائی ضروری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبروں کی زیارت کیا کرو. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے پوچھا یا رسول اللہ کیوں کیا کریں؟ فرمایا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ. یہ جو قبروں کی زیارت ہے نا، قبروں پہ جا کے تم کھڑے ہوتے ہو، ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہو، تو تمہیں یہ بھی یاد آتی ہے کہ کل یہ بھی ہماری طرح تھے، کل ان کے بھی بینک بیلنس تھا، ان کی بھی گاڑیاں کوٹھیاں تھیں، یہ بھی ہماری طرح بڑی ٹھاٹ باٹ والے تھے، لیکن آج یہ یہاں چلے گئے ہیں، کل ہم نے بھی یہاں جانا ہے. فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ. یہ آخرت کی یاد دہانی کراتی ہے، آخرت کی یاد دلاتی ہے. تو میرے دوستوں اور بزرگوں، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح عقیدہ توحید ضروری، جس طرح عقیدہ رسالت ضروری، اسی طرح عقیدہ آخرت بھی ضروری ہے. اب عقیدہ آخرت کیا ہے؟ عقیدہ آخرت جو قرآن کریم میں اس کے متعلق 1000 سے زائد آیات کہ آخرت کی فکر پیدا کرو، آخرت کی سوچ پیدا کرو. آج مسئلہ یہ ہے کہ ہم آخرت کو مانتے تو ہیں، لیکن کس انداز میں مانتے ہیں؟ کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین. ہم کہتے ہیں نا کہ ہم آخرت کو مانتے ہیں، ہم آخرت پہ یقین رکھتے ہیں. فرمایا کلا لو تعلمون علم الیقین. ہرگز نہیں، یہ تمہاری زندگی کے اندر یہ مال و دولت کے پیچھے دوڑنا نہ ہوتا، یہ آپس میں مال کے مقابلے نہ ہوتے، آپس میں گاڑیوں کے مقابلے نہ ہوتے، آپس میں کوٹھیوں اور بنگلوں کے مقابلے نہ ہوتے. کلا، ہرگز نہ ہوتے. لو تعلمون علم الیقین، اگر تم جانتے علم یقین کے طور پر. ابھی ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم میں سے ہر بندے کو اس بات کا یقین ہے کہ ابھی ظہر کی نماز ہوگی، اس کے بعد پھر ظہر کے بعد کچھ وقت گزرے گا تو عصر کی اذان ہوگی اور عصر کی نماز ہوگی، اور سورج غروب ہو جائے گا تو مغرب کی نماز ہوگی، اور پھر اندھیرا ہو جائے گا، رات ہو جائے گی. اس بات کا ہر ایک کو ہم میں سے یقین ہے. اسی لیے ہم کہیں گئے ہوتے ہیں نا تو کہتے ہیں جلدی جلدی واپسی کر لیں تاکہ اندھیرا ہونے سے پہلے واپس ہو جائیں. کیوں؟ ہمیں علم الیقین، اس کا یقین ہے کہ اندھیرا ہونا ہے. کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ پتہ نہیں آج رات ہوگی یا نہیں ہوگی. کیوں؟ اس نے اس کا مشاہدہ کیا ہے، اس کو اندازہ ہے کہ رات نے ہونا ہی ہونا ہے. کلا لو تعلمون علم الیقین. قرآن کہتا ہے کلا لو تعلمون، ہرگز نہیں، اگر ان کو یقین ہو جائے علم الیقین، کہ جس طرح یہ یقین ہے کہ سورج نکلا ہے تو سورج نے غروب بھی ہونا ہے، اتنا بھی یقین ہو جائے تو کلا، ہرگز پھر اس مال و دولت کی مقابلے میں نہیں پڑیں گے، پھر اس دنیا کے پیچھے نہیں پڑیں گے، پھر آخرت کی فکر کریں گے. آج ایک ہوتا ہے ایمان، ایک ہوتا ہے یقین. پھر یقین کی بھی قسمیں ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے یقین اس اعتبار سے کہ ٹھیک ہے آئے گی، ایک ہوتا ہے عین یقین. مثال کے طور پر ایک آدمی پنجاب کا ہے، اب پنجاب کے اندر ایک بندہ بیٹھ کر اس کو کوئی بتاتا ہے کہ کشمیر میں بڑی ٹھنڈ ہے، اب وہاں تو گرمی ہے. اب بتانے والا بندہ جو ہے وہ معتبر ہے تو وہ بات مان لے گا کہ واقعی ٹھنڈ ہے. اب یہ بھی ایک یقین کا درجہ ہے. ایک بندہ وہاں سے چل کے آئے گا اور آزاد پتن کو کراس کرے گا تو اسے پتہ چلنا شروع کر دے گا کہ واقعی کچھ نہ کچھ ٹھنڈ ہے. اسے کہتے ہیں علم یقین. اسے آگے بادل نظر آنا شروع ہو گئے، برف کے پہاڑ نظر آنا شروع ہو گئے، یا لوگوں کو دیکھا کہ کوئی واسکٹ پہن کے آ رہا ہے، کوئی چادر کر کے آ رہا ہے، اسے تھوڑا سا اور یقین ہو گیا کہ واقعی وہاں پہ. اور ایک بندہ یہاں پہ پہنچ گیا اور یہاں پہنچنے کے بعد اس کو جب ٹھنڈ محسوس ہوئی تو اسے پتہ چلا، تو اسے کہتے ہیں عین الیقین.
اب قیامت اور آخرت کے متعلق عین الیقین تو ہمیں ہے نہیں. عین الیقین تو اسی وقت ہوگا جب وہاں پہ پہنچیں گے دیکھیں گے. لیکن علم الیقین اس اعتبار سے کہ ہمارے سامنے ہمارے پیارے روزانہ اٹھ کے جا رہے ہیں, ہم اپنے ہاتھوں سے ان کو دفنا رہے ہیں, ہم خود جنازے ان کے اٹھا کے لے جا رہے ہیں, تو ہمیں اس چیز کا علم الیقین ہے کہ قیامت آنی ہے, آخرت آنی ہے, حساب کتاب ہے. خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا, قرآن نے بتا دیا. لیکن قرآن کہتا ہے کلا لو تعلمون علم الیقین, اگر علم الیقین بھی ہو جائے تو تب بھی یہ دنیا کی باغ دوڑ کے پیچھے سے رک جائیں گے. تو آج ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم زبان سے کہتے تو ہیں, زبان سے کہتے تو ہیں, خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل, دل و جگر مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. تو ہم جو دل ہمارا ہے نا, وہ اس بات کو ابھی تک تسلیم نہیں کر رہا کہ آخرت آئے گی. میں اکثر اس پہ مثال دیا کرتا ہوں, انسان اور جانوروں کے اندر یہی فرق ہے کہ انسان کو مستقبل کی فکر ہوتی ہے. دنیا کے اندر نا ہم کیا کرتے ہیں, اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں, اچھی تعلیم دلواتے ہیں, کیوں؟ ان کے مستقبل کی فکر ہے. باپ محنت مزدوری کر رہا ہے, حالانکہ خود تو 2 وقت کی روٹی کھا سکتا ہے, اس کے باوجود محنت کر رہا ہے, مشقت کر رہا ہے. کیوں؟ اسے بچوں کے مستقبل کی فکر ہے کہ آج میں محنت اور مزدوری کروں گا تو کل میرے بچوں کا مستقبل بنے گا. یہ انسان کے اندر مستقبل کی فکر ہے. جانوروں کے اندر یہ چیز نہیں ہوتی. جانوروں کے اندر آپ اگر چلے جائیں کسی جگہ مرغی والے کے پاس, وہ مرغیاں کاٹ رہا ہوتا ہے, اب ڈربے کے اندر مرغیاں کھیل رہی ہیں, دانے کھا رہی ہیں, ایک مرغی کو نکالتا ہے, پکڑتا ہے, ذبح کرتا ہے, گوشت بنا کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے دے دیتا ہے. وہ ان کے سامنے ہو رہا ہے لیکن مرغیوں کو پرواہ نہیں ہے. کیوں؟ حالانکہ ان کے سامنے یہ ہے کہ تھوڑی دیر بعد ان کے ساتھ بھی یہی ہونے والا ہے, لیکن اس کے باوجود وہ کھا رہی ہیں, کھیل رہی ہیں, کود رہی ہیں, کیونکہ انہیں مستقبل کی فکر نہیں ہے. جبکہ انسان کو مستقبل کی فکر ہے. اگر انسانوں کے ساتھ خدا نخواستہ ایسا ہونا شروع ہو جائے تو حلق سے نوالا اترے گا. قریبی کوئی رشتہ دار دنیا سے چلا جاتا ہے تو کئی وقت تک انسان کا کھانا پینا رک جاتا ہے. یہ مستقبل کی فکر ہے انسان کے اندر. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ دنیا والی مستقبل کی فکر تو ہے, اگر آخرت والے مستقبل کی فکر ہمیں ایسی ہو جائے کہ آج فلاں کیا ہے, آج فلاں کا جنازہ ہم نے پڑھا ہے, آج دوسرے کا جنازہ پڑھا ہے, کل اگر ہمارا بھی یہی جنازہ ہوگا, اسی انداز میں اگر ہمیں مستقبل کی فکر آ جائے تو یقیناً ہم علم الیقین پہ آ جائیں گے. قرآن کریم کے اندر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آخرت بہت دور ہے, قیامت بہت دور ہے. حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا والقیامت ہاکذا, میں اور قیامت 2 انگلیاں جوڑ کر اس طرح ملی ہوئی ہیں جس طرح یہ 2 انگلیاں ملی ہوئی ہیں. تو قیامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ متصل ہے. اور ایک حدیث میں آتا ہے من مات فقد قامت قیامتہ, جو مر جاتا ہے اس کی بس قیامت سمجھو قائم ہو گئی, کیونکہ اب اس کے پاس عمل کا دروازہ نہیں رہا, عمل کے دروازے بند ہو گئے, تو اب سمجھو کہ اس کی قیامت قائم ہو گئی. اس لیے یہ گارنٹی کسی کے پاس بھی نہیں ہے, نہ میرے پاس ہے نہ آپ کے پاس ہے کہ فجر ہوگی یا مجھے ظہر کی نماز ملے گی یا نہیں ملے گی. ہم کہتے ہیں نا کل سے نماز شروع کروں گا, کل سے جھوٹ چھوڑ دوں گا, کل سے سود کھانا چھوڑ دوں گا. کسی کو گارنٹی نہیں ہے کہ کل آئے گی میری زندگی میں یا نہیں آئے گی. اگر کسی کو زندگی ہے تو وہ تو کر سکتا ہے, کسی کے پاس گارنٹی ہے. جب گارنٹی نہیں ہے تو اپنے آپ کو ابھی سے بدلنا چاہیے. تو آخرت کے متعلق سوچ اور فکر انتہائی ضروری ہے. اور آج کل ہمارے معاشرے میں رسم و رواج ہیں, سنت سے دوری ہے, دین سے دوری ہے. یہ ساری وجوہات کیا ہیں؟ آخرت کی فکر نہیں ہے. میرے نوجوان ساتھی بیٹھے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان سنا دوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نوجوان اپنی نوجوانی میں, آدمی جب بوڑھا ہو جاتا ہے پھر تو اسے ویسی فکر ہو جاتی ہے, یہ بھی اللہ کی بڑی توفیق ہے کہ پچھلی عمر میں بھی اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق عطا فرمائے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نوجوان اپنی نوجوانی میں رسم و رواج کو چھوڑ دے, رسم و رواج کو چھوڑ دے اور میری سنت پر عمل کرے اور آخرت کی فکر کر لے, فرمایا میں اس کو 70 شہیدوں کے ثواب کی خوشخبری دیتا ہوں. رسم و رواج کو چھوڑ دے,
آج ہمارے معاشرے میں المیہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں رسم و رواج فرائض و واجبات سے زیادہ بڑھ چکے ہیں. ہمارے ہاں رسم و رواج فرائض سے زیادہ بڑھ چکے ہیں. اسی وجہ سے گناہ آسان ہو گیا ہے، نیکی پہ چلنا مشکل ہو گیا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ گناہ آسان ہوگا، نیکی پہ چلنا مشکل ہوگا. اندازہ لگائیں آج کے زمانے میں ہمارے ہاں جو شادی بیاہ کا موقع ہوتا ہے، اس شادی بیاہ کے موقع کے اندر ہم نے کتنی رسمیں شروع کی ہیں. اب شادی کا نام لیتے ہی سب سے پہلے ہمارے ذہنوں میں یہ آتا ہے کہ اتنے تولے سونا دینا ہے، یہ سونا کہاں سے بنوانا ہے. حالانکہ نکاح کے اندر کیا ہے؟ گواہ ہے، ایجاب قبول ہے اور حق مہر ہے. یہ تین چیزیں ہیں. اب یہ سونا دینا ہے، اس سونے کے چکر میں شادیاں مشکل ہو رہی ہیں. بچیوں کی عمریں گزر رہی ہیں، نوجوان لڑکوں کی عمریں گزر رہی ہیں. کیوں جی؟ ہمارے رسم و رواج پورے نہیں ہیں. اور پھر اس میں ہم نے جتنی چیزیں نکال رکھی ہیں آج کل جو ہمارے معاشرے میں ہے، یہ میرے اور آپ کے سامنے. لیکن جب نکاح مار کی باری آتی ہے، جو شریعت نے لازم کیا ہے، فرض کیا ہے، اس وقت ہم کہتے ہیں جی شریعت محمدی کے مطابق لکھ دیں. ڈھول بجاتے وقت شریعت محمدی یاد نہیں آئی، رسمیں کرتے وقت شریعت محمدی یاد نہیں آئی. اس وقت سارا کچھ کرتے وقت، ساری رسم و رواج کے وقت ناجائز شرائط لگاتے وقت شریعت محمدی یاد نہیں آئی. حق مہر کا موقع آیا، وہاں پہ شریعت کے مطابق جو لکھنا ہے لکھ دیں. تو یہ ہم دین سے جو دور ہوتے جا رہے ہیں. آج ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ ہماری جو مائیں بہنیں ہیں ان کے مطالبات ہوتے ہیں. ہمارے یہاں شادیاں مشکل ہو رہی ہیں، نکاح مشکل ہو چکا ہے، زنا آسان ہو چکا ہے. ہمارے معاشرے میں گناہ بڑھ رہے ہیں. یہ گناہ بڑھنے کی وجہ کیا ہے؟ کہ ہم نے رسم و رواج کو زیادہ کیا ہے، ہم نے رسم و رواج کو عروج دیا ہے. جب یہ رسوم بڑھ رہی ہیں، ان رسوم کی وجہ سے ہمارے بچے، ہماری بچیاں والدین کی نافرمانی کر کے اپنی مرضی سے کوئی کورٹ میرج کر رہے ہیں، کوئی بھاگ کے جا رہے ہیں، کہیں پہ خودکشیوں کے موقع سامنے آ رہے ہیں. اور جب بچی کی عمر 16-17 سال میں وہ بالغ ہو رہی ہے اور 25, 26, 27 سال تک اس کی شادی نہیں ہو رہی، جی ہماری رسمیں پوری نہیں ہوئی ابھی تک. اب اگر وہ بچی کوئی قدم اٹھاتی ہے والدین کی مرضی کے خلاف تو اس میں کون ذمہ دار ہے؟ یہ معاشرہ ذمہ دار ہے جس میں یہ رسم و رواج پیدا کیے ہیں، یا وہ والدین ذمہ دار ہیں؟ شریعت نے تو یہ کچھ نہیں رکھا ہے. تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہ رسم و رواج ہمیں چھوڑنے پڑیں گے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنانا ہوگا. اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نوجوان اپنی نوجوانی میں رسم و رواج کو چھوڑ دے، میری سنت پہ عمل پیرا ہو جائے، 70 شہیدوں کے ثواب کا بدلہ اسے 70 شہیدوں کے ثواب کی بشارت دیتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے آج ہم کتنے دور ہو چکے ہیں. بتائیے ذرا کون سی نبی کی سنت ہمیں معیوب، کون سی نبی علیہ السلام کی ایسی سنت ہے جو ہمیں پسند نہیں آتی؟ کون سی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا ہے جو معاشرے کے اندر بری محسوس ہوتی ہے؟ آج میرے نوجوان کی شکل و صورت، آج میرے نوجوان کا لباس، آج میرے نوجوان کا چلنا پھرنا وہ انگریز کے مطابق ہے. انگریز جسے تہذیب کا پتہ نہیں، جسے تمدن کا پتہ نہیں. آج میرے پیغمبر کی سیرت کے اندر حسن نظر نہیں آتا، میرے پیغمبر کے جسم کے اندر حسن نظر نہیں آتا، میرے پیغمبر کے شباب و کمال کے اندر حسن نظر نہیں آتا. دنیا کے اندر دنیا کے حسینوں کی بات کرتے ہو. خدا کی قسم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین و جمیل دنیا میں آئے ہی کوئی نہیں ہے. جو جتنے بھی انبیاء ہوتے ہیں سارے نبی اپنے دور میں سب سے زیادہ حسین و جمیل ہوتے ہیں. اللہ کے انبیاء سب سے حسین ہوتے ہیں اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء میں سب سے حسین ہے. جناب سیدنا یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال آپ نے علماء سے سن رکھا ہے، بڑا مشہور ہے کہ بڑا حسن و جمال تھا. مصر کی عورتوں نے انگلیاں کاٹ لی. مصر کی عورتوں نے یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر انگلیاں کاٹ لی. لیکن سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں لو رأین حسن محمد یقتلن انفسہن، اگر وہ مصر کی عورتیں جناب
محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کو دیکھ لیتی، آپ کے شباب و کمال کو دیکھ لیتی، آپ کے چہرے کی فرحت و مسرت کو، لمعانیت و نورانیت کو، آپ کے شباب کو دیکھ لیتی، وہ صرف انگلیاں نہ کاٹتی بلکہ اپنے کلیجے پہ چھریاں پھیر لیتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال، دنیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی تو جوانی، آپ ابھی بچپن میں تھے، بچپن کے اندر حضرت شیمہ حضرت حلیمہ کی بیٹی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن تھی، بکریاں چرانے کے لیے گئیں، اللہ کے نبی کو ساتھ لے گئی، عرب کے مبصرین آئے ہوئے تھے، اللہ کے نبی کو انہوں نے دیکھا، ابھی اعلان نبوت نہیں کیا تھا، ابھی نبوت کا اعلان نہیں ہوا تھا، ابھی اعطاء نبوت نہیں تھا، اس وقت اللہ کے نبی کے حسن و جمال کو دیکھا، کہنے لگے کم بقدر علی بابن اللہ شرفا کما علی برسول اللہ ادنان ومن یکم برسول اللہ حسبته تحفظه الاسود وتهدی صوبان۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت مدح سرائی ہو رہی ہے، اس وقت تعریف ہو رہی ہے، کہتے ہیں کہ اس جیسا بچہ ہم نے کبھی نہیں دیکھا ہے، اور یہ ایسا بچہ ہے، اس کے حسن و جمال کو، اس کے شباب و کمال کو دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک اس کا نسب بھی پاک ہے، حسب بھی پاک ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال آج میرا نوجوان کہاں ڈھونڈ رہا ہے؟ حسن دنیا کے گند کے اندر، دنیا کی غلاظت کے اندر، یا تو یہ کہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے حسن و جمال کی ہم بات کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کی بات کرتے ہیں، محبت کی بات کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب محبت کی بات کرتے ہیں، یا یہ ہم دعویٰ چھوڑ دیں، غلامی کا دعویٰ چھوڑ دیں، جھوٹا دعویٰ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر دعویٰ ہے تو پھر کیوں نہیں مجھے نبی جیسا چہرہ پسند؟ میں دعویٰ نبی کی غلامی کا کرتا ہوں، پھر مجھے نبی جیسا لباس کیوں نہیں پسند؟ میں دعویٰ نبی کی غلامی کا کرتا ہوں، پھر مجھے نبی کی معیشت کیوں نہیں پسند؟ میں دعویٰ نبی کی غلامی کا کرتا ہوں، پھر مجھے نبی جیسا اپنے گھر کا ماحول بنانا کیوں نہیں پسند؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یاد رکھیں، محبت کا معنی صرف دعویٰ نہیں ہوتا، محبت کا معنی صرف دم بھرنا نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں لا یؤمن احدکم حتی اکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہشات اس دین کے مطابق، اس شریعت کے مطابق نہ ہو جائیں جس کو میں لے کے آیا ہوں۔ آج یہ باتیں میں جو کر رہا ہوں بڑی کڑوی ہیں، لیکن اس میں میں بھی ملوث ہوں، آپ بھی ملوث ہیں، ہمارے معاشرے میں یہ کچھ ہے۔ ہم اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں، اپنے نعروں میں جھوٹے ہیں، ہمارے نعرے سیاسی ہیں، مفاد کے لیے ہم نعرہ لگاتے ہیں، اپنے مفاد کے لیے عشق رسول کی بات کرتے ہیں، اپنے مفاد کے لیے نبی کی غلامی کی بات کرتے ہیں۔ نبی کی غلامی کا پتہ تو تب چلتا ہے کہ فجر، سردی بے شک ہے، موسم بے شک خراب ہے، مسجد دور ہے، نیند آئی ہوئی ہے، نرم اور گرم بستر ہے، لیکن مؤذن نے آواز دی اللہ اکبر اللہ اکبر، تو اس وقت میری زبان، میرے ذہن میں یہی بات آتی ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ آج مسجدیں ویران ہیں، بازار آباد ہیں، دعویٰ نبی کی محبت کا ہے، دعویٰ نبی سے عشق کا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن فی المسجد کالسمک، مومن مسجد میں مچھلی کی طرح ہوتا ہے۔ مسجد سے باہر مچھلی کی طرح کیسے ہوتا ہے کہ جیسے مچھلی کو پانی سے نکال دیا جائے تو وہ تڑپتی ہے کہ کب مجھے واپس پانی میں ڈالا جائے، اور پانی کے اندر اس کو ڈال دو تو اسے سکون آ جاتا ہے۔ فرمایا مومن مسجد سے باہر ایسے ہے جیسے مچھلی پانی سے باہر، اور مومن مسجد کے اندر ایسے ہے جیسے مچھلی پانی کے اندر ہے۔ اور منافق مسجد میں آ کے بے چین ہو جاتا ہے، کب جان چھوٹے۔ ہم ولیموں پہ جاتے ہیں نا تو وقت دیا جاتا ہے ہمیں 12 بجے کا، اور کھانا شروع ہوتا ہے 3 بجے۔ ماشاءاللہ 3 بجے تک بیٹھ کے ہم وہاں پہ گپے لگاتے ہیں، کوئی کام ہمیں نہیں ہوتا، ساری مصروفیات بھول جاتے ہیں۔ لیکن جمعے والے دن مولوی صاحب اگر 3 منٹ زیادہ ہو جائے تو ایسے گھور گھور کے دیکھتے ہیں امام صاحب کو۔ یہ ہمیں اپنے ایمان پہ غور کرنا چاہیے کہ ہم مسجد میں کیوں بے چین ہوتے ہیں، مسجد کو کیوں تھانہ سمجھتے ہیں۔ دعویٰ ہم عشق رسول کا کرتے ہیں، بات ہم نبی کی محبت کی کرتے ہیں، اور ہماری حالت یہ ہے ہمارے گھروں سے رسم و رواج کیوں نہیں ختم ہو رہے ہیں، ہماری زندگی کے اندر نبی کی سنت کیوں نہیں آ رہی۔ حالانکہ جو محبوب ہوتا ہے
اس کی اداؤں کو تو انسان اپناتا ہے، اس کی اداؤں کے مطابق انسان عمل کرتا ہے۔ آج دیکھو نا ذرا یہ سیاسی پارٹیوں کو، جو سیاسی پارٹیوں والے سیاست میں جس سے محبت کرتے ہیں، جسے اپنا لیڈر مانتے ہیں، نون لیگ والوں کو دیکھو گے، ابھی الیکشن کا موسم ہے آپ کے کشمیر میں، نون لیگ والوں کو دیکھو گے تو انہوں نے اپنی پارٹی کی ٹوپی بھی پہنی ہوگی، جھنڈے بھی اپنی پارٹی کے اس حلیے میں ہوں گے۔ پی ٹی آئی والوں کو دیکھو گے وہ اپنے اسی انداز میں ہوں گے۔ کبھی ایسے نہیں ہوگا کہ پی ٹی آئی کا کارکن ہو اور نون لیگ کی ٹوپی اور گلے میں جھنڈا اس کا پہن لے، اس کو غدار سمجھا جائے گا۔ لیکن مسلمانوں مجھے یہ بتاؤ، میں نبی کا غلام کہلاتا ہوں، میرا چہرہ یہودی کے مطابق، میں دعویٰ نبی کی غلامی کا کرتا ہوں، میری معیشت عیسائی کے مطابق، میری شادیاں ہندوؤں کے رسم و رواج کے مطابق ہو رہی ہیں، اور دعویٰ نبی کی غلامی کا۔ سیاسی پارٹی کے اندر اگر کوئی دوسری پارٹی کا شعار استعمال کر لے تو اسے غدار کہا جاتا ہے۔ دعویٰ نبی کی غلامی کا کر کے ہماری زندگی یہودیوں کے مطابق، عیسائیوں کے مطابق، ہندوؤں کے مطابق گزرے اور ہم نبی کی غلامی پہ دم کرتے ہیں اور اپنے آپ کو بڑی ڈھٹائی سے عاشق رسول کہتے ہیں۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ آخرت کی فکر جب ہوگی، آخرت کی فکر جب ہوگی تو پھر ہماری زندگی میں دین آئے گا، اور جب زندگیوں میں دین آئے گا تو پھر اللہ تعالی ہماری زندگی میں برکت اور سکون عطا فرمائے گا۔ ورنہ آج لذت تو مل رہی ہے، کسی کے 2-4 کوٹھیاں ہو گئیں، 2-4 گاڑیاں ہو گئیں، بظاہر اس کو لذت مل رہی ہے لیکن سکون نہیں ہے۔ اور جس کو اللہ نے دین عطا فرمایا ہے اس کے اندر بڑا سکون ہے۔ اللہ نے بظاہر دنیا کے نقشے ان کے پاس شاید نہیں ہے لیکن سکون اللہ نے بڑا رکھا ہے دین میں۔ اس لیے گزارش یہ ہے کہ یہ جو مواقع ہوتے ہیں ایصال ثواب کے، اس میں جہاں ہم اپنے جانے والوں کو ایصال ثواب کرتے ہیں، ان کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں، وہاں پر ہمیں یہ بھی فکر کرنی چاہیے، یہ بھی سوچ کرنی چاہیے، یہ بھی سوچنا چاہیے کہ کل ہم نے بھی جانا ہے اور وہاں جانے کے لیے ہمیں پہلے سے تیاری کرنی ہوگی۔ وہاں جانے کا وقت نہیں پتہ، کس وقت کس نے جانا ہے، اس لیے ہمیں وہاں کے لیے تیاری کرنی ہوگی۔ میں ایک بات اکثر عرض کرتا ہوں کہ قرآن کریم کے اندر سورتوں کے شروع میں جو بات ہوتی ہے وہی مضمون، الفاظ اگرچہ الگ ہو، سورت کے آخر میں بھی ہوتا ہے۔ تو میں کل ہی درس دے رہا تھا وہاں اپنے جامعہ میں، تو سورہ بقرہ کے شروع میں ہے کہ والذین یؤمنون، سورہ اولئک، سورہ بقرہ کے شروع میں ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون۔ شروع میں آخرت کی بات آئی ہے، اور سورہ بقرہ کی آخری آیت کے اندر الفاظ ہیں واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، اے اللہ ہمیں معاف کر دے، ہماری مغفرت کر دے، ہم پر رحم فرما۔ اب یہ اس کے اندر ربط کیا ہے کہ شروع میں ذکر آیا کہ مومن وہ ہیں جو ایمان لاتے ہیں آخرت پہ، اور آخر میں بتایا کہ مغفرت طلب کرنی ہے۔ کیا مطلب کہ مغفرت وہی طلب کرے گا جس کا آخرت پہ ایمان ہے۔ اب مجھے اور آپ کو سوچنا چاہیے کہ ہم دن میں کتنی مرتبہ استغفار کرتے ہیں، کتنی مرتبہ اپنے گناہوں سے معافی مانگتے ہیں۔ اگر آخرت پہ ایمان ہے تو پھر تو استغفار ہونا چاہیے نا۔ تو معلوم ہوا کہ ہمارا زبان سے کہنے کی حد تک آخرت پر ایمان ہے، عملی طور پر جسے علم الیقین یا حق الیقین کہتے ہیں وہ نہیں ہے۔ تو اس لیے فکر انگیز بات یہ ہے کہ مجھے بھی، آپ کو بھی اس بات پر فکر کرنی چاہیے کہ ہمیں اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر صرف دنیا کے لیے نہیں بھیجا۔ دنیا مذموم نہیں ہے، دنیا کی فکر کرنا، کمانا، اپنے بچوں کے لیے حلال رزق کمانا یہ مذموم نہیں ہے، بس یہ آخرت کی فکر کے تابع ہو جائے۔ آخرت کی فکر، اگر دنیا کی فکر کی وجہ سے آخرت کی فکر ختم ہو جائے تو پھر دنیا خطرناک ہے۔ اگر دنیا کی فکر ہو لیکن آخرت کی فکر کی تابع ہو تو پھر یہ دنیا بھی، یہ پھر تو نور علی نور ہے۔ اس لیے آخرت کی فکر ابھی سے میں بھی ارادہ کرتا ہوں، آپ بھی یہ ارادہ کریں کہ ہم انشاءاللہ العزیز آج سے آخرت کی فکر کریں گے،
اور اس انداز سے فکر کریں گے کہ اپنی زندگی میں سب سے پہلے، آج ہم کہتے ہیں نا اسلامی نظام ہونا چاہیے، ہر بندے کی یہ خواہش ہے اسلامی نظام ہونا چاہیے، اسلامی نظام حکومت ہونا چاہیے۔ بھائی حکومت تو نہیں ملی، لیکن میرے 6 فٹ کے جسم پہ تو میری حکومت ہے نا، یہاں تو میں اسلام نافذ کر سکتا ہوں۔ اگر یہاں پہ اسلام ہم نافذ نہیں کر سکتے تو پھر ہمارے یہ کھوکھلے دعوے ہیں۔ اس لیے سب سے پہلے اپنے 6 فٹ کے بدن پہ، اس کے بعد اپنے گھر میں ہم اسلام نافذ کر دیں، انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں اسلام کی بہاریں دکھائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے دین متین کی سمجھ اور اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ مردے کی طرح بھیا باہر نکلا ہوا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر